أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. سورہ صاد کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 18 سے تلاوت کی گئی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ چل رہا ہے. بطور خوبی کے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی کتاب زبور پڑھا کرتے تھے تو اتنے پیارے انداز میں پڑھتے تھے کہ پڑھتے ہوئے آواز جب بلند ہوا کرتی تھی تو پرندے جو فضاؤں میں اڑتے تھے وہ رک جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور پڑھنے لگ جاتے تھے. پہاڑوں سے بھی آوازیں آیا کرتی تھیں، فضاؤں میں آوازیں گونجا کرتی تھیں. تو ایک بہترین قسم کا سما سا بن جاتا تھا اللہ کی کتاب کی تلاوت کا. اور یہ بہترین سی فضا اور سما اللہ کو بھی بہت اچھی لگتی تھی. اللہ تعالیٰ نے بطور تعریف کے یہاں ذکر فرمایا ہے انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. ہم نے پہاڑوں کو بھی اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. یعنی جو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتاب صبح اور شام پڑھا کرتے تھے، پہاڑ و پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. والطیر محشورا، اور پرندوں کو بھی اکٹھا کر دیا تھا. کل لہ اواب، یہ سب کے سب مل کر اواب اللہ کا ذکر خوب کیا کرتے تھے. پرندے بھی مل گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، پہاڑوں سے بھی آوازیں آنے لگ گئیں اور ایک خوبصورت سی فضا بن گئی. اللہ تعالیٰ کو یہ فضا بڑی اچھی لگتی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل لہ اواب، یہ سب کے سب مل کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ایک تو ہوتا ہے انفرادی طور پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے کئی لوگ مل کر ایک جماعت کی شکل میں اللہ کا ذکر کریں، تلاوت ہو، ذکر ہو، تو ایک اچھی سی فضا بن جاتی ہے جس کو کہتے ہیں اجتماعی ذکر. جیسے ہماری مسجد میں ہفتے کے دن عشاء کے بعد ہوتا ہے اجتماعی ذکر، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ بھی اجتماعی ذکر کا تذکرہ چل رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا اللہ کا ذکر، ان کے ساتھ پرندوں نے بھی شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی حکم دے دیا، تو ساری مخلوق مل کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے. ایک خوبصورت سی فضا بن گئی. اللہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. کل لہ اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ وفصل الخطاب. اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوطی عطا کی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت جو تھی، بادشاہت، وہ مضبوط بادشاہت تھی، کوئی کمزور بادشاہ نہیں تھے. اللہ کی طرف سے ان کو وہ سلطنت دی گئی تھی. دنیا میں جو بادشاہتیں اور وزارتیں اور عہدے اور منصب ملتے ہیں وہ کمزور ہوا کرتے ہیں. کسی بھی وقت کسی کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، دوسرے کو اس کی جگہ بٹھا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ انسان کے پاس رہا کرتی جب تک کہ وہ ناشکری نہ کرے، ناقدری نہ کرے اور اس نعمت کا غلط استعمال نہ کرے. چاہے وہ نعمت
دولت کی شکل میں ہو، عہدے کی شکل میں ہو، منصب کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی وہ قدر کر رہا ہے، اس کا ناجائز اور غلط استعمال نہیں کر رہا، وہ اس کے پاس رہے گی. اور جب وہ اس کی غلط استعمال کرے گا، اس کی قدر نہیں کرے گا، تو وہ چلی جائے گی. اور دنیا کی جو وزارتیں وہ سلطنتیں لوگ بناتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ تو عارضی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْکَ، ہم نے جو ان کو سلطنت دی تھی وہ مضبوط سلطنت دی تھی. ملکہ مانے سلطنت، بادشاہت. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے ان کو حکمت، دانائی، علم و دانشمندی عطا کی تھی. وفصل الخطاب، اور بہترین قسم کی خطابت، یعنی بولنے کا فن، تقریر، ان کے پاس یہ فن بہترین تھا. حضرت داؤد علیہ السلام بہترین خطیب تھے، مقرر تھے، تقریر کیا کرتے تھے بہترین. اور یہ جو خطبہ پڑھتے ہیں تقریر کے شروع میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، یہ انہی سے چلا ہے. اس کو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کی سنت کہہ لیں، طریقہ کہہ لیں. انہوں نے اس کو ایجاد کیا کہ وہ تقریر کے شروع میں خطبہ پڑھا کرتے تھے. تقریر شروع کرنے سے پہلے آغاز میں کہا جاتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام، جو بھی کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کی طرف سے. وفصل الخطاب، خطاب، خطیب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہترین خطیب تھے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، آگے اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی ایک خوبی کو بیان کر رہے ہیں بطور تنبیہ کے ساتھ. ان کی خوبی کو ذکر کریں گے تنبیہ کے ساتھ. خوبی کیا تھی؟ خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب بھی ان سے ذرا سی بھی چوک ہو جاتی تھی، اللہ کی مرضی سے ذرا سی بھی چوک ہوئی، ہٹے، فوراً استغفار میں لگ جاتے تھے. یہ آگے اللہ تعالیٰ ان کی خوبی کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے داؤد میں یہ خوبی تھی کہ جب ہماری مرضی اور منشا سے ذرا سے ہٹے، ان کو محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں مجھ سے ایسا نہ ہو جائے، یہ ہو گیا، تو فوراً استغفار میں، توبہ میں، معافی میں لگ جائے گا. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا کہ ان سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ اس کے بعد انہوں نے استغفار کیا. مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. کچھ اسرائیلی روایات بھی ہیں، کمزور روایت بھی ہیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہیں. بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر کا معمول تھا کہ ان کے گھر میں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہتا تھا، رکتا نہیں تھا، چاہے رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام. گھر کا کوئی نہ کوئی فرد، چاہے وہ بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا تھا. ترتیب اس طرح کی تھی کہ ایک وقت میں ایک لگا ہوا ہے تو اس کے لیے وہ وقت مقرر ہے، دوسرا اس وقت میں دوسرا کام کر رہا ہے. اس کا جب وقت متعین مقرر پورا ہوتا تھا، مقررہ وقت، تو وہ دوسرے کو اطلاع دیتا تھا کہ تم، میرا وقت ختم، تم آ جاؤ. تو یوں ترتیب وار 24 گھنٹے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں اللہ کا ذکر و عبادت کا سلسلہ جاری رہتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اپنی رات کو اپنے گھر والوں پر تقسیم کیا ہوا تھا. کچھ حصہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا، شروع کا حصہ، درمیانی حصہ اپنی بیٹی کو دیا ہوا تھا، اور آخری حصہ اپنی اہلیہ و بیوی کو دیا ہوا تھا. اس طرح پوری رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کی عبادت، ذکر، دعائیں، تہجد سب چلا کرتی تھیں. یہی سلسلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں بھی تھا. ایک دفعہ یہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے گھر میں تو آپ کی عبادت و تلاوت و ذکر اذکار کا سلسلہ مسلسل چلتا ہے. خوشی کی اظہار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے گھر میں عبادت و ذکر و اذکار و تلاوت کا سلسلہ ہے، یہ میری توفیق ہے، یہ میری توفیق ہے. تم اس کو اپنا کمال سمجھ رہے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ میں نے ایک بات بولی.
اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس احساس، اس جو چیز ان کے اندر آئی تھی اس پر تنبیہ کرنی تھی کہ تمہارا کمال نہیں، میری توفیق ہے۔ تنبیہ اس طرح کی کہ جو ہی ان کے گھر میں عبادت کا سلسلہ شروع ہوا تو 2 فیصلے کرنے والے لوگوں کو بھیج دیا، 2 آدمیوں کو بھیج دیا جو جھگڑا لے کر آئے، 2 بھائی جھگڑا لے کر آئے، اور اس وقت جھگڑا لے کر آئے جب عبادت کا وقت ان کی باری تھی، جب عبادت میں ان کی باری تھی، اور وہ جھگڑا اور اس کا فیصلہ کرتے کرتے لمبا ہو گیا، سارے گھر والے کی توجہ اس فیصلے پر آ گئی، گھر سے عبادت کا سلسلہ رک گیا۔ گھر سے عبادت کا سلسلہ، وہ جو 24 گھنٹے عبادت لمحے بھر کے لیے نہیں رکا کرتی تھی، یہ 2 آدمی فیصلہ لے کر جو آئے، ان کے فیصلے کو نمٹانے میں حضرت داؤد علیہ السلام ایسا مصروف ہوئے کہ خود بھی عبادت سے ہٹے، سارے گھر والوں کی توجہ اس فیصلے پر آ گئی، سب ہٹ گئے، اور ایک طویل وقت فیصلہ نمٹانے میں گزر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ نمٹاتے نمٹاتے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک دم احساس ہوا، فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، عبادت آپ کی توفیق سے تھی، میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر میں اپنا کمال سمجھتا تو اس طرح کے فیصلے 24 گھنٹے میرے سر لگے رہیں گے، میں کہاں کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ تم جو کہہ رہے تھے کہ میرے گھر میں 24 گھنٹے عبادت چلتی ہے، میری توفیق سے چلتی ہے، نہیں تو ہم ایسی مصروفیات لا کر تمہارے ارد گرد لگا دیں گے، تم چاہو گے بھی تو نہیں کر سکو گے۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کو نمازوں کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ کا فضل ہے، تلاوت و ذکر اذکار میں، عبادت میں، دروس میں، بیانات میں وہ شامل ہو رہا ہے تو اللہ کا فضل ہے۔ مصروفیات تو بہت ساری ہیں، اتنی مصروفیات ہیں آج کے دور میں کہ ہر انسان اپنے آپ کو بے انتہا مصروف سمجھتا ہے، پاس کچھ نہیں آتا۔ یعنی اس دور میں سب سے زیادہ بیکار دور بھی یہی ہے کہ اتنی محنت کے باوجود بھی ہاتھ کچھ نہیں آتا، لیکن مصروفیت بھی بہت زیادہ ہے۔ بس اوقات نہیں، مصروفیات میں نمازوں کے وقت نکل جایا کرتے ہیں، تو وہ بات یہی ہے کہ مصروفیات ہو یا نہ ہو، توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ جس کو توفیق ملتی ہے تو وہ مصروفیاتوں میں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں لا کر بٹھا دیتے ہیں، اور جس کی تو نصیب میں توفیق نہ ہو وہ بیکار بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، بیکار بیٹھا ہوا بھی ہوگا۔ تو میرے خیال سے اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا چوک ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کتنی باریک انداز میں تنبیہ کر دی۔ اسی کو تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ نبأ الخصم، خصم کہتے ہیں جھگڑے کرنے والے، 2 بھائیوں کا جھگڑا آیا تھا نا۔ اذ تصوروا المحراب، جب کہ وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے۔ وہ 2 آدمیوں کے آنے کا انداز بڑا غلط تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت کرتے تھے دروازہ بند کر کے، وہ دیوار کود کر اندر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا بھی گئے، اور یہ گھبراہٹ یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، طبی گھبراہٹ ہے، سبھی ڈر جایا کرتے ہیں۔ تو وہ 2 آدمی جو اپنا فیصلہ کرانا چاہتے تھے، اذ تصوروا المحراب، محراب جیسے مسجد کا محراب ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں عبادت کی جگہ ہے، تو وہ بھی عبادت کی جگہ تھی، اس کی دیوار پھیران کر وہ گھس آئے اندر۔ حضرت داؤد علیہ السلام حیران کہ دروازے بند، دیوار کے اندر کیسے یہ لوگ گھس آئے۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد کے پاس پہنچے، دخلوا داخل ہوئے داؤد کے بعد، ففزع منہم، تو حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، ففزع معنی گھبرا گئے، ڈر گئے، ایک دم سے یہ کہاں سے آ گئے، میری عبادت کا وقت ہے، دروازہ میں نے بند کیا ہے، اس وقت میں کسی سے ملتا نہیں ہوں، عبادت میں لگتا ہوں، یہ کہاں سے آ گئے۔ سامنے والے نے فوراً، جو 2 آدمی اپنا فیصلہ کروانا آئے تھے، انہوں نے کہا قالوا لا تخف، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئے، بلکہ ہم اپنا ایک فیصلہ لے کر آئے ہیں۔ کیا فیصلہ ہے بھائی بتاؤ؟ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان فاحكم بيننا بالحق، ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں، ولا تشتت، اور زیادتی نہیں کیجیے گا، واهدنا الى سواء الصراط، اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتائیے۔ یعنی فیصلہ کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ پہلے مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا بات سنیں، جو ان کا مدعا ہے سنیں،
یک طرفہ فیصلہ جب ہوتا ہے ایک کی سنی دوسرے کی سنی نہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں کی بات سنیں. ہم نے ایک دوسرے کی زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، فیصلہ ہم دونوں کی بات سننے کے بعد ٹھیک ٹھیک کریے گا. ولا تشتت، زیادتی نہ کیجیے گا. واہدنا الی سواء الصراط، سیدھا سیدھا راستہ بتائیے گا. اب زیادتی اور معاملہ کیا تھا جس پر جھگڑا تھا؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. لہو 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبیاں، اور میرے پاس ایک دمبی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو. 99 دمبی والا مجھ سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ہے، تو وہ بھی مجھے دے، میری 100 ہو جائیں گی، تو کیا کرے گا ایک کا؟ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے. فقال اکفلنیھا، کہتا ہے میرے حوالے کرو. وعزنی فی الخطاب، باتوں میں بہت تیز ہے یہ، اس لیے مجھے دبا دیتا ہے. یعنی اپنی چیز، میری چیز لینے کے لیے یہ مطالبہ کرنا جانتا ہے، بات منوانا جانتا ہے. بہت سارے لوگوں کے اندر بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ غلط کو بھی صحیح کر دیتے ہیں. خود ناحق ہوں گے، نا انصافی کر رہے ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو انصاف پر کھڑا کر کے دکھا دیں گے. ظالم ہوں گے، مظلوم بن جائیں گے. وعزنی فی الخطاب، کہہ رہے کہ اس کو بولنے کا بڑا فن ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، داؤد نے کہا اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا تھا اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، لقد ظلمك، ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ. بسؤال نعجتك الى نعاجی، اس بات کے مطالبے پر کہ تمہارے پاس جو ایک دمبی ہے وہ بھی مجھے دے دو. یعنی دو آدمی ہیں، مطالبہ یہ ہے کہ ایک کے پاس 99 ہے، میرے پاس ایک ہے. وہ کہتا ہے 99 والا کہ یہ بھی مجھے دے دیں. حضرت داؤد کہتے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، اس کو کیا حق بنتا ہے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے، یہاں تک معاملہ ختم ہو گیا. جو ان کے درمیان جھگڑا جس بات پر تھا وہ جھگڑا بھی آ گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی آ گیا. جھگڑا بھی آپ سمجھ گئے کہ 99 والا زیادتی کر رہا تھا ایک کے ساتھ. ایک آدمی اس کے پاس 99 پلاٹ ہو، ایک کے پاس ایک پلاٹ ہو، اور 99 پلاٹ والا کہے تو یہ ایک پلاٹ بھی مجھے دے دے تاکہ میرے 100 ہو جائیں گے، تو خالی بیٹھے تو ایک ہو یا نہ ہو برابر ہے. داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں لقد ظلمک، ظلم کر رہا ہے وہ تیرے ساتھ. یہ انہوں نے فیصلہ دے دیا. اب آگے الگ سے ایک بات ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، بہت سے لوگ کہ جب وہ آپس میں شرکت سے کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو آپس میں پارٹنرشپنگ پہ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پارٹنر ہوتے ہیں. خلطاء مانے کوئی ایک بزنس شروع کیا، اس میں پارٹنر بن گئے، ورکنگ پارٹنر. لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو عموماً ایک دوسرے پر زیادتی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر زیادتی کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں پارٹنرشپنگ میں صرف وہی لوگ ناانصافیوں سے اور خیانتوں سے اور زیادتیوں سے بچتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور نیک لوگ ہوتے ہیں، وقلیل ما هم، لیکن بہت تھوڑے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک چیز سمجھائی ہے کہ جو لوگ عموماً مل جل کر پارٹنرشپنگ پہ کام کرتے ہیں ان میں عموماً کوئی ایک دوسرے پر زیادتی خاموشی سے کر جاتا ہے. پروفٹ زیادہ لے گیا، نفع اس کی طرف، نفع اپنی طرف کر لیا، نقصان اس کی طرف کر دیا، پرسنٹیج کا حساب نہیں رکھا، اندازے سے مال اٹھا لیا. اللہ کہہ رہے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں. جب مل جل کر پارٹنرشپنگ میں کام ہوتی ہے تو زیادتیاں ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں ایمان ہو، خوف خدا ہو، تو وہ ڈرتے ہیں کہ میں کسی کا حق نہ ماروں. اللہ کہہ رہے ہیں وقلیل ما هم، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں. وظن داؤد انما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا واناب. اور اس موقع پر جو ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ نمٹایا، ان کو ایک دم خیال آ گیا کہ او ہو یہ تو میری آزمائش ہوئی ہے. فاستغفر ربہ، فوراً استغفار شروع کر دیا. وخر راکعا واناب، اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے رونے لگ گئے، معافی مانگنے لگ گئے. او ہو میری غلطی تھی. فیصلے کو نمٹانے میں لگ گئے تھے، اس نمٹانے میں دیر ہو گئی،
ایک دم خیال آیا، ظن داود، حضرت داود کو خیال آیا، انما فتنا، یہ تو میری آزمائش ہو رہی ہے، یہ تو میری آزمائش چل رہی ہے۔ فوراً جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، فاستغفر ربہ۔ اصل آج کے پورے درس کا خلاصہ یہ ہے، پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی جس وقت انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، فاستغفر ربہ، دیر نہ کرے، فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے استغفار شروع کر دے، وخر راکعا واناب، سجدے میں روتا ہوا گر جائے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے آج کے درس کا خلاصہ۔ فغفرنا لہ ذالک، جب حضرت داود نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے معاملے میں معافی دے دی، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور حقیقت یہ کہ وہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو خاص اپنے پاس ایک مقام دیا تھا، وہ ہمارے مخصوص اور خاص بندوں میں سے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ تھا۔ آگے مزید آیت سجدہ بڑی، سجدہ کر لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔